بیماری کب آتی، یعنی آنی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ بس کل پرسوں تک یہ مہمان ہیں، یہ جانے والے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے۔ خیر ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ درمیانی چال چلو، ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ تو میرے عزیز، میری بات پر آپ توجہ فرمائیں گے، خوف طاری ہو جاتا ہے موت کا کہ قبر ہے، کھڈا ہے، گڑھا ہے، کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، سانس کیسے لیں گے، بات کیسے آگے بڑھے گی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کھڈا گڑھا، یہ پریشانی آزمائش ہے پر اللہ کے نافرمان کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے۔ جو مومن ہے نا، مومن وہ کھڈے میں نہیں جاتا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، آپ کا انتظام ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، بار بار آئیں جائیں نہیں، اللہ آپ کو جزا دے، اتنا لمبا تو کام ہی کوئی نہیں، ہم نے تو بڑی جلدی تقریر ختم کر لینی، تو آپ تشریف رکھیں، بس آپ بیٹھ جائیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، تشریف رکھیں۔ تو بھائیوں، قبر میں کھڈا نہیں ہے صرف، وہ مطلق ہر ایک کے لیے خوف کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مومن ہے نا، مومن، اسے تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آتے۔ فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اچھے مکان میں بھی لوگوں کا دم جب گھٹتا ہے تو وہ باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ بڑے مکانوں میں بھی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے واک کرنی ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو وہ باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یعنی تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آؤ گے، وہ مدینے والے کا ماننے والا ہے، اسے تم کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، تم تو باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اور آپ بتائیں کہ باغ ہو باغ، بڑا امیر بندہ بھی باغ میں مکان نہیں بناتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ تو مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، ادھر دیکھیں میری طرف، جنت کے باغوں میں سے قبر آپ نے پہلے بھی سوچی ہوگی کس طرح کی ہوگی، پر آج ذرا سوچ کے دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، گھورے نہ، بس ویسے پیار سے دیکھیں۔ یارو آج ذرا سوچیں کہ ایسے قبر بند ہو اور آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو رنگ رنگ کے پھول نظر آئیں اور رنگ رنگ کے میوے نظر آئیں اور وہاں آپ کو نہریں چلتی ہوئی نظر آئیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں سے ڈرنے کو دل کرتا ہے کہ وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ جنگ احد کے موقع پہ نا، صحابہ کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا، کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا۔ دو چادریں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائیں، دو چادریں حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ مصعب میں امیر حمزہ کو کفن دے دوں اور مصعب ابن عمیر ایسے ہی پڑے رہیں، یہ بھی ساتھ شہید ہوئے، تو ایک چادر ان کو دے دیتے ہیں تو ایک ان کو دے دیتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر وہ شخص تھے کہ جن کی ماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی تھی، مہنگے ترین کپڑے اور اچھا ترین گھوڑا، لیکن تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانوں اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ساتھوں تے پارے نہیں یہ ککھ گلیاں تے سانوں آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے ہیں تاج گدائی، وہ سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ سنیں جی، تو سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مصعب ابن عمیر ایسے رہ جائیں، ایک چادر انہیں دے دو ایک انہیں دے دو۔ اب جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چادر میں کفن دیا جا رہا تھا تو قد مبارک ان کا بڑا تھا، یہ کفن کی بات کر رہا ہوں۔ عید پہ کپڑے نہ ملے تو مائیں ساری رات روتی ہیں کہ میرے پتر کے کپڑے کوئی نہیں، اور کفن کی بات کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے،
اللہ کے محبوب ان کے سرانے کھڑے ہو گئے اور وہ ساری باتیں حضور نے یاد کرائیں. فرمایا یہ تو وہ تھا جس کی ماں اعلیٰ کپڑے بنا کے دیا کرتی تھی. میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے چلو غم نہ کرو، سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور تم قبر بند کرو، میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا فرما دے گا. ابھی کرامت والا لباس اللہ انہیں دے گا. تو یہ چونکہ ہم لوگوں نے آخرت کا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے وہ شوق کبھی پیدا نہیں کیا، تو لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. دیکھیں نا جی، جنگ احد کے موقع پہ جب ابو سفیان نے کہا نا، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پکارا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا آپ جواب دیں. تو جناب عمر بولے. حضرت عمر فرمانے لگے ہمارے جو چلے بھی گئے ہیں نا تو وہ کہیں اور نہیں گئے، وہ تو شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ غازی ہیں، اس لیے کہ تم تو کسی کو مانتے نہیں اور ہم کوئی لوارث تو نہیں، رب رسول کے ماننے والے ہیں. تو بھائی آخرت ایک شاندار چیز کا نام، آخرت ایک بڑی حسین چیز کا نام. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے نہ تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں. توجہ ہے میری بات پر؟ اسی پنجابی چاکھی دا کدی سوچی بھی نہ. یہ ترجمہ پتہ جی کی ہے؟ کدی یہ ترجمہ کی بھلا کہ تیری سوچ بھی اوتھے جا سکتی، جو میں تجھے بتانے لگا ہوں، جو کہنے لگا ہوں، تو سوچ سکتا بھی. ایک ہے تیرے ہاتھ کی پکڑ اور ایک ہے تیرے دماغ کی پرواز. یہ کبھی سوچنا بھی نہ، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے دماغ کی پرواز بھی وہاں جا سکتی. اب حدیث سنو، بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، رب وہ چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ تمہیں وہ نعمتیں، وہ اعزاز. اچھا صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کو، ان بزرگوں کو نا، یہ حق الیقین والے لوگ تھے، انہیں طے ہو گیا تھا کہ ہمارے آخرت میں مکان ہے، ہمارے آخرت میں مکان طے ہو گئی. اس لیے انہوں نے نا کچی کلی میں وقت گزار دیا. حضرت عمر جیسے لوگوں نے نا کئی سال کرتا نہیں نیا خریدا، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی مکان نہیں بنایا. حضرت مولا علی شیر خدا، شادی کے وقت تک حضرت علی کا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سویا کرتے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ شادی کے ٹائم کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جنت میں رب نے جتنے محل بنائے ہیں نا سب کے مالک ہم ہی ہیں. ایک بندہ پردیس میں چلا جاتا ہے نا تو میں نے دیکھا پیچھے ان کے بچے روز نئی موٹر سائیکل خریدتے ہیں، گاڑی بدلتے ہیں، اور وہ پتہ وہاں کیا کرتے ہیں. 30 سال لوگ رہتے ہیں سعودی عرب میں پر کمبل نہیں بدلتے. جس دن جاتے ہیں اس دن بھی وہی کمبل ہوتا ہے، اور 30 سال کے بعد آتے ہیں تو پھر بھی کمبل. وہاں کوئی مکان بناتے، کوئی جگہ پراپرٹی خریدتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ادھر کیوں خریدنا، یہ تو پردیس ہے، یہاں تو کچھ دن رہنا ہے، دیس میں خریدیں گے، دیس میں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ نہیں باہر گئے ہوتے، پیسہ تو پچھلوں کے پاس ہوتا ہے، وہ تو بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. پردیس والا جس طرح کوئی مکان نہیں نہ بناتا، اس طرح صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء نے، ان کو پتا تھا ہمارے بڑے بڑے تگڑے محل اللہ نے بنائے ہوئے. پتا تو حضرت بلال کو بھی حضور نے فرمایا ہے کہ میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. حضرت عمر کو نبی پاک نے فرمایا میں نے ایک بڑا شاندار مکان دیکھا اور اس کے آگے حور بھی بیٹھی تھی. حضور فرمانے لگے عمر میرا دل کرتا تھا اندر جا کے دیکھوں. پھر میں نے سوچا عمر بڑا غیور آدمی ہے، کہے گا خود ہی قانون بنایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، لہذا میں گیا نہیں. تو حضور مسکرائے، سرکار بات کرتے مسکرائے تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے سونے میں کہاں اور جنت کے محل کراں، میں آپ پر غیرت کھاتا، میری ماں مجھے روئے، مجھے تو رب نے جو دیا ہے مدینے والے محبوب کے قدموں کی برکت سے دیا ہے. میرے عزیز، جنت کے اعلیٰ میوے، جنت کی نعمتیں، قیامت میں اللہ کی رضا، آخرت کی برکتیں. دیکھیں نا حضرت عمر حضور کی پشت مبارک پر موٹے بانڈ کی چارپائی کے نشان دے کے رو پڑے. یعنی حضرت عمر مزاجن سخت آدمی تھے، رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے لوگ موج کر رہے ہیں اور آپ اتنے سخت بانڈ کی چارپائی.
تو سرکار نے باقاعدہ وہ فلسفہ سمجھایا حضرت عمر کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ تو کیوں پریشان ہو گئے، تو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کریں آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ یعنی کوئی اس فلسفے کو، دین کے فلسفے کو سمجھیں۔ یہ زندگی آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح پلیٹ فارم پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ٹرین کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں، چلیں اب تو کہاں ٹرینوں کا میں بات آپ کو سناؤں گا، بسوں کی سناؤں گا، میں جہاز کی سناتا ہوں۔ لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں نا، تو میں جہاز کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ بیگ رکھے نا بولڈنگ کرا کے، کہیں بیگ رکھا اپنے سیٹ پہ، تو آپ واش روم چلے گئے کسی طبی حاجت کے لیے، واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا جھگڑا ہوتا ہو کہ اٹھ میری جگہ ہے، یا کسی نے کہا ہو کہ اتنی جگہ میں نے خرید لی ہے آج کے بعد میری ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں جھگڑا ہوتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی فلائٹ سے میں نے چلے جانا ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس سٹینڈ پہ جھگڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی بندہ جگہ خریدتا ہے کہ یار روز میں یہاں سے بیٹھ کے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو یہاں 2 مرلے خرید نہ لوں۔ کبھی دیکھا آپ نے خریدتے ہوئے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے میں نے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، بس آنی چلے جانا ہے۔ وہ یار سمجھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، فرمایا دنیا میں پکا ڈیرا نہ لگا، مسافر کی طرح وقت گزار، تیرے لیے بڑے انعام تیار کیے ہوئے۔ چلے بخاری مسلم کے ایک حدیث سنیں۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، مجھے امید ہے کہ انہیں سکون ہوگا یہ بات سن کے۔ پاکستان میں ڈپریشن کے مریض اب 65% ہیں، پتہ آپ کو کتنے جی؟ یہ آپ کے قومی اداروں کی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، 65% لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ اور ڈپریشن بڑی قسموں کا ہے۔ میں مذہبی سٹیج پہ رہتا ہوں تو میری یہاں بھی بڑی تربیت ہوتی ہے۔ جب آپ مذہبی سٹیج پہ بیٹھ جائیں اور کوئی میری طرح کے پیر صاحب، علامہ صاحب، یا کوئی جناب سیٹھ صاحب یا کوئی صاحب آ جائیں نا، جن کی اصل ڈیوٹی جو اکثر رہتے اسٹیجوں پہ ہیں، ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے پیچھے بیٹھنا، یہ بھی ڈپریشن ہے۔ اور اگر وہ پیچھے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ رات کو انہیں بخار بھی چڑھ جائے کہ میں تے اگے بہنا سی، 7 تاری میں تاں کی تھی، تے نقیب میں نے سدیا ہی نہیں، میں نے دکھایا بھی ہے کہ اتنی بڑی ہستی آ گئی۔ یہ بھی ایک ڈپریشن ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک ڈپریشن ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر آپ کا مزاج ہے نا، چھوڑیں یار مجھے کیا لگے، اور آپ سکون میں رہتے ہیں، عاجزی میں رہتے ہیں، آپ نے اپنی ذات کی خود بخود کوئی ہستی نہیں بنائی ہوئی، تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار۔ اور اگر آپ نے کوئی اپنے آپ کو کچھ بنا لیا ہے خود بخود ہی، اور ہم نے بنا لیا ہوتا ہے اور کچھ نہ ہوں، تو گھر میں ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں خاوند صاحب ہوں تو کم از کم میری تابع داری تو ہونی چاہیے نا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شے بہرحال ہم بن کے۔ جو بچہ گھر میں پیسے کماتا ہے وہ ابا جی سے ایکسٹرا پروٹوکول مانگتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ نا پیسے میں کماتا ہوں، لہذا میرا پروٹوکول دوسروں سے تھوڑا، اور خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ اگر باقی یہ پڑھے لکھے نہ ہو اور ایک پڑھ جائے وہ بھی علیحدہ پروٹوکول مانگتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہنا تو آسان ہے کہ سارے لوگ جاہل ہیں، لیکن جاہلوں کو عالم بنا دینا یہ کمال ہوتا ہے کسی کا۔ آج کل پڑھے لکھے نوجوان بس وہی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی انہوں کو پتہ ہے لوگ سارے ان پڑھ ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ بہرحال ڈپریشن کے مریض بنیادی طور پہ اس وقت ہوتے ہیں جب لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ تھا نا کہ ہم بس آیا وقت اور جانا ہے، یا چند سال ہیں، وہ گنتی کرتے تھے، وہ کہتے تھے اتنے رہ گئے۔ دیکھیں نا بابا فرید کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدا سوتیا، داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی تے پیچھا رہ گیا ہی دور۔ تو وہ لوگ شکار نہیں ہوتے تھے۔ سنیں بخاری مسلم کی حدیث، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس بی بی کو نا مرگی کا مرض تھا، مرگی کی بیماری تھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، بندے کا ذہن بھی کنٹرول کر لیتا ہے اور جسم بھی، انسان گر بھی جاتا ہے، بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پر اعضاء بھی صحیح کام نہیں کرتے۔ یعنی یہ سخت مرض ہے اور انسان نارمل زندگی نہیں جی پاتا مرگی والا بندہ۔
خوشی غمی میں لوگوں کے گھر بھی نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کب دورہ ہو جائے گا مرغی کا. اور اگر وہ خاتون ہو تو عورت کے اندر ویسے حوصلہ کم ہوتا ہے. مرغی کی مریض عورت حاضر ہوئی اور اس نے حاضر ہو کے نا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان ہوں, میرے لیے دعا کر دے رب مجھے شفا عطا کرے. حضور مجھے مرغی ہے, میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. قربان جائیں مدینے والے محبوب کی شان پر. حضور نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا, ہر موقع پہ خوبصورت تھا. سرکار فرمانے لگے ایک سودا نہیں کر لیتی؟ حضور حکم کریں. حضور فرمانے لگے اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے دے گا. اور فرمایا اگر تو کرے نا صبر تو میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے گا. چلیں جی, آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیا بیٹھے. وہ میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اگر کوئی پیر صاحب کو, سید صاحب کو اللہ کا بندہ کہہ دے کہ شفا لینی کہ جنت, تو ہمارا کیا مطالبہ ہوگا؟ ابھی کہنا پیر جی گوڈا ٹھیک کرو نا, انشاءاللہ اللہ جنت بھی دے گا تھوڑی دعا نہ. لیکن یہ صحابہ کو نا وہ جو عین الیقین حاصل تھا, میں ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں رب شفا دے گا, اگر تو صبر کرے تو وعدہ ہے رب جنت دے گا. تو حضرت انس کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ, فوراً بولی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, دعا کرے رب مجھے جنت عطا کر دے. میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ, نہ لمبا تو وقت ہی نہیں دنیا میں گزار لوں گی جو چند سال ہیں. آپ سمجھیں بات, یہاں حد ہو جاتی ہے, لوگ پریشان اتنے ہو جاتے ہیں یہ کام صحیح ہو کیوں نہیں رہا. وہ بھائی دنیا سکھ کی جگہ ہے ہی نہیں, یہ سکھ کی جگہ نہیں, یہ تو دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قیدی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, مرضی مالکوں کی ہوتی. تو یہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلے. اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہے تو رب فرماتا ہے پھر قیامت والے دن جو تو کہے گا, جو تو چاہے گا اور جس کی تو خواہش کرے گا وہ چیز تیرے سامنے حاضر کر دی جائے. تو بھائی یاد رکھ لیں, آخرت کو ترجیح دیں, آخرت کے لیے تیاری کریں, ایک ذہن بنائیں اپنا. 24 گھنٹوں میں ہم اپنی دنیا داری کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. آپ یقین کریں, پتہ ہو جائے نا فلانی جگہ بندے نے ناراض ہو جانا ہے اور آج میری مجبوری بڑی ہے میں خود نہیں جا سکتا, تو وہاں بندہ بیٹے کو بھیجتا ہے, بھائی کو بھیجتا ہے, تو ولیمے پہ چلا جا, تو تعزیت پہ چلا جا, تو فلانی جگہ چلا جا. سارا دن لوگ اپنی دنیا داری ٹھیک کرتے رہتے. اور میں نے دیکھا ہے اب تو بڑے بڑے رسمیں ہو گئی ہیں دنیا داری ٹھیک کرنے کی. عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہے, عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہے, اور کوئی نیا سال آ گیا تو مبارک دینی پڑتی ہے. بیچارے سیاستدان بیچارے بڑے مجبور ہوتے ہیں, وہ بینر چھپوا کے لگواتے ہیں, بڑا کچھ ہی کرتے ہیں, بڑے ہی وہ پاپڑ بیلتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ بندے راضی ہو جائیں, دنیا ہم سے ناراض نہ ہو, ہمارے ووٹ نہ خراب ہو جائیں. حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیا کرتے. اپنی اخروی زندگی کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم تو نکالیں. نماز تو فرض ہے. اور پھر ایک بات آپ کو عرض کروں, اگر کسی کی زندگی اخلاص والی ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے. ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. یہ میں نے سادہ ترجمہ کر دیا. ریاکاری بنیادی طور پر, تو اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. اخلاص ایک نارمل لائف کا نام ہے. نارمل, آپ نے بلا لیا کسی نعت خواں کو, طے ہو گیا 30,000 روپیہ, تو آپ نے اس کو لاہور کی دعوت دی, لاہور کا بتایا, لیکن ساتھ تھا, جانا تھا ساتھ کسی گاؤں میں. ہمارے اللہ ماشاءاللہ نعت خواں کہہ دیتے ہیں جی 5,000 اور لوں گا, آپ نے تو لاہور بتایا تھا, تو یہ تو آگے جانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ اخلاص نہیں. اور اگر ہو اخلاص اور بتایا جائے لاہور اور جانا پڑے 10 کلومیٹر آگے, تو بندے کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یار جن راہوں پہ گاڑی اور زیادہ چل کے جائے گی وہ ساری صبح قیامت میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی.
وہ کہیں گے اللہ یہ بندہ مومن تھا۔ اخلاص تھکن سے نجات دیتا ہے۔ الحمدللہ تعالی میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے اکنا نہیں زندگی میں، بندہ تھک جائے تو کام چل جاتا ہے، اکتا جائے تو کام چلتا، اکتانے والے لوگ آوازار ہو جاتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں۔ اگر اکتانا نہیں تو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرو، آپ اکتائیں گے نہیں۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی اخروی زندگی کو ترجیح دیں، اور آپ دیکھیں کہ دن بھر کتنا کام ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور باقی کتنا ہے جو ہم نے دنیا داری کے لیے کیا۔ ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سید صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، علامہ ابو الاسناد صاحب کے درجات بلند کرے، علامہ سید محمود احمد رضوی، علامہ سید مسعود احمد رضوی، اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کے فیوز و برکات کو جاری فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کو اللہ مزید برکات اور توفیقات عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔